حضور ایک جامع شخصیت کے حامل تھے۔ آپ کا وجود ایسا گلدستہ تھا جس میں ہر رنگ کا پھول موجود تھا، جلال اور جمال کا مرقع تھے۔ کثرت کے ساتھ اللہ کے حضور رونے والے تھے اور مصلے بھیگ جاتے، حضور کی داڑھی تر ہو جاتی، دامن آنسوں سے بھر جاتا۔ اللہ کے حضور اس طرح روتے جس طرح ہنڈیا کے پکنے کی آواز آتی، اس طرح حضور کے سینے سے آواز آتی، خشیت الہی کی وجہ سے۔ ساری ساری رات قیام کرتے، حتیٰ تتورم قدمہ ہو، یہاں تک کہ حضور کے مبارک قدم سوج جاتے۔ یہ تھی حضور کی کیفیت خشیت۔ اور دوسری جانب حضور اس طرح مسکرانے والے تھے کہ حضور سے بڑھ کر کوئی مسکرانے والا زمانے نے دیکھا نہیں ہے۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ سنجیدگی اور متانت کا یہ عالم کہ حضور کے سامنے سانسوں کا شور بھی بلند نہیں ہوتا۔ کان علی رؤوسہم الطیور، گویا سروں پہ پرندے بیٹھے۔ دوسری کیفیت یہ ہے کہ حضور صحابہ سے مزاح کرتے ہیں اور صحابہ حضور سے بھی مزاح کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جلال و جمال کا مرقع، پہلو دار شخصیت حضور کی، ایسا گلدستہ کہ جس میں ہر رنگ اور ہر خوشبو رکھنے والا پھول موجود ہے۔ متنوع اوصاف کے مالک تھے، جامع الصفات تھے، جامع الکمالات تھے۔ اللہ اکبر۔ گلدستہ نور تھے، گلدستہ رحمت تھے، خیر و برکت کا مجموعہ تھے، کمالات کا مرقع تھے۔ کائنات میں کسی نے ایسا وجود نہیں دیکھا جو رب نے محمد عربی کا بنایا۔ تو اس لیے حضور مزاح بھی فرما لیتے تھے اور حضور کی سنجیدگی، متانت، وہ رنگ بھی الگ تھا۔ اس طرح مختلف اصحاب میں حضور کی سیرت کے مختلف پہلو پہ اترے تھے۔ اس طرح حضور کی اولاد میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی مجلس کشت زعفران ہوتی، اس طرح آپ مزاح فرماتے، لیکن جب خوف خدا اور خشیت الہی پہ بات ہوتی تو آپ کا رنگ زرد ہو جاتا۔ تو یہ ایک کیفیت ہوتی ہے، گاہے خنداں گاہے گریاں، کبھی چہرے پہ مسکراہٹیں پھیلتی ہیں اور دور والے نیڑے ہوتے ہیں، اور کبھی جلال کی کیفیت ہوتی ہے کہ دشمن تھر تھر کانپتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ رنگ ہیں، یہ جمال کے مختلف زاویے ہیں اور اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے ہیں۔ اور مختلف رنگوں سے سجا ہوا جہاں اگر آپ نے دیکھنا ہے تو مدینے کی گلی میں آ جائیں۔